سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کے درس میں آپ حضرات نے یہ سوچ بنا کر اٹھنا ہے کہ جو میں سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ ویسے تو جب بندہ سنے، جو بندہ بات کہیں سے ملے سنے، بندہ اس پر عمل کرے، لیکن آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو ہم ایسے واقعات، ایسی روایات، ایسی مثالیں ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ تو ہم یہ سوچ بنا کے بیٹھیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ یہ آیت، یہ موضوع ایسا ہے کہ جو بار بار ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، تو اس لیے اپنے ذہن کو بالکل مکمل حاضر کر کے بیٹھیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ بھی فرمائیں اور پوری نیت بھی فرمائیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے، 5واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت خالد بن ولید کے حق میں نازل ہوئی، جب ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ دوران جنگ یہ واقعہ پیش آیا کہ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے اس کو امان دے دی اور وہ لوٹ گیا۔ پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اس شخص کا مال لے لیا۔ اس پر عمار بن یاسر نے ان سے کہا، میں تو اس کو امان دے چکا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ امان دی جاتی تھی، ایک سسٹم تھا اسلام کا، ہمارے دین کا یہ حصہ تھا، اور اس دور کا بھی یہ کلچر تھا کہ وہ کہتے تھے یہ میرے ذمے یا میں اس کو امان دے رہا ہوں، تو پھر وہ ویلڈ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی اس کو میں امان دے چکا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ مجھ سے آگے کیوں بڑھے حالانکہ میں امیر ہوں؟ مجھ سے آگے کیوں بڑھے؟ ان دونوں حضرات کے درمیان اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ واپسی پر دونوں حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر کی امان کو برقرار تو رکھا، مگر دوبارہ امیر پر پیش قدمی کرنے سے انہیں منع فرما دیا۔ اس پر مذکورہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی یہ ہے امیر کی اطاعت۔ ٹھیک، اس میں پھر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں آیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری کی سابقہ حدیث میں ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، بلکہ رب تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، اور تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا وعدہ سنایا۔ لہٰذا جس کام کا آپ نے حکم فرمایا اس سے کرنا، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تم اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی آپ انداز دیکھ رہے ہیں آیت مبارکہ کا کہ رسول جو دیں وہ لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، پھر کیا؟ اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس بارگاہ کی نافرمانی تمہارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت پیاری مثال حدیث پاک میں بیان فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا تو وہ نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا تو وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا۔ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے نا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے، جو مسلمان حکمران ہوں اس کی بھی اطاعت کا حکم ہے، جب تک وہ حق کے مطابق حکم دیں، یعنی حق کے موافق رہیں تو پھر ان کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ہے، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو ظاہر کتاب سے یعنی قرآن پاک سے ثابت ہوں، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہوں۔ آیت میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہیں کہ ان لوگوں کی اطاعت بھی حقیقت میں نبی پاک کی اطاعت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لہٰذا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی پاک کی اطاعت کے جو واقعات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک کسی منزل میں قیام فرماتے تو لوگ مختلف گھاٹیوں وادیوں میں بکھر جاتے، اس پر حضور نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی منزل پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے، حتیٰ کہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان پر ایک کپڑا پھیلا دیا جائے تو ان سب کو ڈھانپ لے، یعنی نبی پاک کی فرمانبرداری میں اکٹھے رہتے۔ دوسرا واقعہ، حضرت محمد بن اسلم، یہ عمر رسیدہ سن رسیدہ صحابی تھے، بوڑھے صحابی تھے، جب مدینہ پاک میں داخل ہو کر بازار میں اپنی حاجت پوری کرتے پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاتے، جب اپنی چادر رکھ دیتے پھر یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبی شریف میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کی مسجد میں 2 رکعت نہیں پڑھی، بے شک رسول اللہ نے ہم سے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی اس بستی یعنی مدینہ منورہ میں آئے تو ہرگز اس وقت تک اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹے جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نہ پڑھ لے،
پھر آپ اپنی چادر لیتے اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جاتے، یہاں تک کہ نبی پاک کی مسجد میں 2 رکعت پڑھتے اور پھر گھر والوں کی طرف واپس آتے، نبی پاک کی فرما برداری میں، حضور کی اطاعت میں۔ اسی طریقے سے حضور کی ازواج مطہرات یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی فرما بردار تھیں۔ فرائض اور سنتوں وغیرہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی فرما برداری کرتی تھیں، یہ مستحب کاموں میں بھی اطاعت کرنے والی ہوتی تھیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باہر بہت سارے ماننے والے ہوتے ہیں لیکن گھر حال حضرت کا کوئی اور ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے کہ باہر والے تو پیر مندے ہی مندے نے، گھر والے بھی مندے نے، گھر والے بھی مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک روایت میں ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ نبی پاک نے فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو۔ اگر یہ چاہیے تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک توجہ سے ہم مہندی دا وکھرا سوٹ، جناب ولیمے دا وکھرا، برات دا وکھرا، پھر اگلے دنوں دا وکھرا، ٹھیک، پھر جناب نہیں جی اب عید آیا تو ایک والا سوٹ اب پہنو، ٹھیک، ایک سوٹ والا پہنے، مطلب جو ہماری روٹین ہے۔ ادھر دیکھیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر اتنی عمل پیرا رہیں کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا۔ یہ ہے اطاعت، نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری۔ کچھ واقعات اور بھی ہیں، سنتے جائیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیں۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کے بارے میں اور بھی آیت مبارکہ ہے، انہی الفاظ سے ہے کہ پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 22 تک، یعنی 20، 21، 22 کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو۔ اس آیت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا۔ چنانچہ سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہ آیا، نہ آ سکے گا، نہ آ سکتا ہے، کہ یہ کلام پاک اور نبی پاک کے فرمان پاک کا بھی سچا فیصلہ ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین کے اعزاز و اکرام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ اب جس کی جو نجات ہوگی وہ حضور کی اطاعت میں منحصر ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام ہی سے بات بنے گی۔ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت، نوکر جو تمہارا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ ہی کی اطاعت لازم ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ شعب الایمان کی یہ حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں اور عرض کی، یعنی حضرت عمر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، تو بڑی ہولی آکھی ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ حضرت آدم اپنی جگہ پر خوبصورت تارے ہیں،
حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیب، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ اپنی جگہ خوبصورت تارے ہیں، لیکن کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو حضور کے بعد سارے کا سارا معاملہ حضور پر منحصر ہے، حضور پر بس ہے۔ اب کچھ چھوٹے چھوٹے 2-3 واقعات بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی، اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت مولا علی ساتھ کھڑے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر سے کہنے لگے، تجھے کس نے کہا بھی یہ نفع یا نقصان نہیں دیتا، تجھے پتہ نہیں قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ تو یہ دے گا، یہ بعض روایت میں یہ بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت عثمان غنی نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا، کہ جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مسکرانے کی کون سی چیز وجہ بنی؟ ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو میں انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمانبرداری ہے، حضور کی اطاعت ہے۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی بھی کیوں آپ چکر لگوا رہے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں اس کی حکمت تو نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ یہ تھا ان لوگوں کا جذبہ، یہ تھا ان لوگوں کا ایمان۔ اب تو حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا بھی عقل سے پیدل، شریعت سے نابلد، دینی مسائل سے بالکل دور دور کا واسطہ نہیں، تو جب کسی مسئلہ کو پتہ چلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے مطلب کے موافق نہیں، تو پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں، دیکھیں آپ کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کہتے میں وجہ نہیں جانتا، بس چونکہ حضور یہاں ایسے کر رہے تھے تو میں بھی ایسے کر رہا تھا۔ اب یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب والا ہمیں ہر بات سمجھ آئے تو ہم اس کو مانیں، یعنی آج کتنی ایسی باتیں ہیں کہ لوگ اس کا فلسفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کی حکمت جاننے کی، نہیں عقل قبول نہیں کرتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عقل کی پرواز کتنی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ایک مسئلہ قبول نہیں کر رہا، اس کی حکمت، اس کی لاجک، اس کی ریزن، اس کی وجہ وہ ایک بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا وہ مسئلہ چھوڑ دے گا؟ دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ دوسرا چھوڑ دے گا۔ اس طرح تو پھر سارے کا سارا دین کھیل نہیں بن جائے گا۔ اب دیکھیں نا، بچہ چھوٹا ہو نا، یا مطلب ابھی کچی عمر کا ہو تو باؤ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، تو بہتری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اسے کرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر وجہ پوچھے، وہ سبب پوچھتا رہے، وہ حکمتیں پوچھتا رہے، جیسے آج کل مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہ مولویاں دی گلا نہیں، یہ تو جو کہتے ہیں نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ آج آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھیں نہیں کھل رہی، جب آنکھیں بند ہوں گی تب آنکھیں کھلیں گی۔ اس لیے شریعت کے کسی حکم پر ایسا نہ کریں کہ یہ کیوں ہے، یہ وجہ کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ عقل قبول نہیں کرتی، دین بڑا آسان ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی طرح طرح کی اوٹ پٹانگ لوگ مارتے ہیں، یہ جناب مطلب ایسا ہے تو ویسا ہے، ایسا نہیں۔ شریعت کی جو بات آ جائے، ایک ابھی پرسوں کی بات ہے،
ایک صاحب تھے، ہم اکٹھے جا رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، تراویح کے بعد تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا، تو وہ کوئی شریعت کا مسئلہ تھا، تو اس میں انہوں نے، بندہ تو سمجھدار تھا لیکن وہ ایک جملہ بول بیٹھا، وہ اللہ کی ذات کے موافق نہیں تھا، تو میں نے اس کو فوراً ٹوکا، میں نے کہا یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ وہ تھا بات کہ بسا اوقات ہمیں دینی مسائل کے طور پر بعض اوقات شرعی ہلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کہتے ہیں اے تو جناب گیڑا ہی دے رہا جی۔ تو میں نے کہا حضرت ایوب کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا سنا؟ وہ تو قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا بیوی کو بلایا، وہ آنے میں لیٹ ہوئی، تو آپ نے کہا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں یہ حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاخ کا حکم دیا، ایک جھاڑو دیا یا شاخ کا حکم دیا کہ وہ بیوی کو لگا دیں تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ آپ شفا کا پورا باب اٹھا کے دیکھیں، شفا ایک پورا موضوع ہے، کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، بخاری میں کتاب الحیر باقاعدہ پورا کا پورا باب ہے۔ تو آپ کہتے نہیں میرا دل نہیں مانتا، بھائی تہاڈا دل نہیں مانتا تو اس دل دا علاج کرا لو۔ اے جڑی سڑک ہے نا، اے کی کہڑی پتہ نہیں سڑک کاڑیالو جی جڑا بندا ہے ادھر چلے جان بھائی، اس عقل کا علاج کرائیں۔ کوئی بات اگر سمجھنے، کتنی ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہم ساری چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ سوچنے بیٹھے نا، آپ یہاں سے فون کرتے ہیں، فون مدینے جا رہا ہے، مکے جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، عقل قبول کرتی ہے؟ یہ سگنل، یہ نیٹ ورک اتنا ہی طاقتور ہوا ہے کہ جناب ہماری آواز سیم ٹو سیم اٹھا رہا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ عقل قبول کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ لیکن چونکہ یہ مادی چیزیں ہیں تو ہم جناب وہ تاریں، تو وہ انٹینا، تو وہ سگنل، تو وہ نیٹ، تو وہ پیسے، تو وہ موبائل، تو وہ ڈیوائس، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی بہانے بنا کے تو ہم عقل اور سائنس آج ایک بات کر رہی ہے تو کل دوسری بات کرتی ہے، پرسوں تیسری بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو آج یہ، پر کل یہ، پرسوں وہ۔ اب کئی مثالیں بھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی ایسا دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کوئی جناب میٹنگ روم میں کوئی آپ میٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر آپس میں کوئی لے دے نہیں کر رہے کہ آپ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہے اور آپ جناب دستخط کیے بغیر اٹھ جائیں، نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ یہاں وما آتاکم الرسول فخذوہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آئی؟ آئیے میں آپ کو ایک دو مثالیں اور دے کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آپ ایک بار مسجد نبوی میں حضور بیان فرما رہے تھے، مستدرک حاکم ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ واقعہ ہے۔ میں پورا حوالہ آپ کو بیان کر لوں، میں نے جب یہ کتاب میں پڑھا تھا تو میں نے اس کو فوراً پھر سنبھالی۔ کتاب الجمعہ ہے، مستدرک حاکم کی یہ حدیث پاک ہے، پہلی جلد ہے اور حدیث نمبر 1048 ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابن مسعود کے بارے میں یہ روایت ہے۔ چنانچہ سرکار علیہ السلام نے، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں استوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یوم الجمعۃ، نبی پاک علیہ السلام جمعہ والے دن ممبر پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال للناس اجلسوا، حضور نے فرمایا اب بیٹھ جاؤ، لوگوں سے فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ، تو فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعال یا ابن مسعود، جب نبی پاک نے فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ تو حضرت ابن مسعود اس وقت مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود تو آ جا، تو آ جا، آ جائے۔ یہ ہے نا فرما برداری، یہ ہے نا اطاعت۔ تو اس لیے عقل شریف کو پیچھے رکھ کے شریعت کا حکم آگے رکھیں۔ ایک واقعہ میں نے ایک عربی کتاب میں پڑھا تھا، کتاب کا نام ہے علامہ شہاب الدین قلیوبی کی، مختصر طور پر یہ سنا رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، وہاں وہ علامہ نے مصنف نے لکھا تھا، تو اس کے پاس اس کے غلام تھا جو شکل سے صورت سے کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یار کوئی بندہ تے آدھے نزدیک رکھ، کوئی بندہ جڑتا ہوئے، کوئی سمجھ آتا ہوئے، تو بندہ کیڑا رکھا ہوا ہے بھی جنوں مطلب جو ان ویکھن بھی دل نہیں کرتا، تو وہ تیرا خاص غلام ہے، کیوں اس کو رکھا ہوا ہے؟ یہی باتیں سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے بارے میں بھی مشہور ہیں، اور وہاں مطلقاً بادشاہ کا لکھا تھا۔ یہ اعتراض اس پر ہوا، بادشاہ نے امراء کو جمع کیا، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کھانے کا انتظام کیا، سارے بیٹھ گئے اور اپنے نوکروں کو، غلاموں کو ایک ایک کر کے بلاتا رہا، پہلے ایک کو بلاتا، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، کام کیا کہتا، بالکل درمیان میں ان کو بلا کے ایک بڑا ہیرے جواہرات، سونے چاندی، خوبصورت اور بڑا قیمتی پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ وہ پکڑتے اور
وہ جیسے پکڑتے تو بادشاہ ظاہر اس کی مسند سامنے لگی ہوئی تھی، صدر محفل تھا، وہ فوراً کہتا اس کو زمین پر دے مارو۔ وہ پیالہ دیکھتا، ادھر بادشاہ کو دیکھتا، سارے مجمع کو دیکھتا کہ یار کمال ہے یار، پیالہ توڑ دوں میں؟ بس وہ اسی سوچ میں پڑا رہتا۔ بادشاہ کہتا چلو ٹھیک ہے، بہت اچھے، چلے جائیں آپ، اگلے کو بلاؤ، اس سے اگلے کو بلاؤ، اس سے اگلے کو بلاؤ۔ یوں سارے بندے اس نے بتا دیے، سب سے آخر میں اسی کو بلایا کہ جس پر اعتراض تھا، یہ نکول کیوں رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک، جب اس کی باری آئی، پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اس کو بولا زمین پر دے مارو۔ وہ جملہ ابھی پورا نہیں ہوا، ٹھک کے نیچے زمین پر دے مارا، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، کچھ کہاں کچھ کہاں۔ بادشاہ مسکرا پڑا، سارے کا سارا مجمع، جتنے امیر کبیر، بادشاہ، وزیر، مشیر، جو لوگ بھی تھے، وہ سارے کے سارے حیران ہو گئے۔ اس نے کہا ویری گڈ، یا جو بھی جناب داد دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس نے بات سمجھائی باقیوں کو، اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کی وجہ تم انہی کی زبانی سے میں تمہیں سنواتا ہوں۔ پہلے جنہوں نے نہیں توڑا تھا ان کو بلایا، انہیں کہنے لگے بھی تمہیں میں کہہ رہا تھا توڑ دو، توڑتے کیوں نہیں تھے؟ وہ جواب دیتے کہنے لگے بھی سرکار اب اتنا قیمتی کروڑوں روپے کا یہ پیالہ ہے، تو اب ہم کیسے اس کو توڑ دیں، یا آپ کے خزانے میں کمی آ جائے گی، یہ نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور جس نے توڑ دیا تھا نا اس کو بلایا، تم نے کیوں توڑا؟ کہنے لگے میں نے فوراً فیصلہ کیا، ایک طرف خزانے کی کمی ہے، ایک طرف آپ کے حکم کی نافرمانی ہے، مجھے وہ گوارا تھا، یہ گوارا نہیں، حکم کی نافرمانی گوارا نہیں، اس لیے میں نے کہا خزانہ جاتا ہے تو جائے، یار نہ جاوے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو بات حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہے۔ آپ حضرت بلال حبشی کو بھی تو دیکھیں، یہی تو لوگ اعتراض کرتے تھے، اور پھر حضور نے کیا شان دی، اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا۔ معراج کی رات نبی پاک نے بلال تو کرنا کی ہے، تو کرنا کی ہے جی، ہویا کی ہے تو جنت میرے اگے کے چلن ڈیا سے، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی جناب صورت نہیں، کوئی خد و خال نہیں، کوئی فیملی نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ظاہری نام و نمود نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ یہی تو وہ شان تھی جو ان کے پاس تھی، اور یہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا اور ان کی زندگی کا انداز تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں۔ اس لیے میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ کام نبی پاک نے ہمیں فرمایا کہ یوں کریں تو ہم ویسے کریں۔ یار ہے نا، 2 دن دا میلہ 2 دن دی یاری، چھڑ جانی دنیا کر لو تیاری۔ ایک افسر کی ہم نہیں بات موڑتے، ایک بڑے کی بات نہیں موڑتے، کسی بزرگ کی بات نہیں موڑتے، جناب والا جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں اس کی بات ہم نہیں ہٹاتے، دیگر جن لوگوں کا ہمارے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا بڑا اچھا ریفرنس ہے، میں یہ بات ٹال نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مہربانیاں اللہ کے بعد تو ہمارے اوپر حضور کی ہیں، تو ہم حضور کی بات کیوں ٹال دیتے ہیں، ہم حضور کی بات کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کسی بھی لمحے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہرگز نہ کی جائے۔ اللہ ہمیں سچا پکا کامل حضور کا غلام بنائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طریقہ کار کے مطابق جو حضور کے غلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور مسلمان حکمران وہ جو ٹھیک ٹھیک حکم دیتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔